السلام علیکم، میرا نام حافظ محمد عثمان ہے۔ آج میری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 6 HRM۔ مجھے کیا جاننے کی ضرورت ہے؟ عملہ انتخاب کے عناصر کی شناخت کریں، عمل کی کامیابی کی پیمائش کرنے کے طریقوں کی وضاحت کریں، انتخاب کا طریقہ، حکومت کی ضروریات کا خلاصہ کریں، ملازم کے انتخاب کے لیے استعمال کیے جانے والے عام طریقوں کا موازنہ کریں، انسانی وسائل کا انتخاب، ملازمت کے امتحانات کی اہم اقسام بیان کریں، مؤثر انٹرویو کرنے کے لیے طریقہ پر تبادلہ خیال کریں، وضاحت کریں کہ آجر اس عمل کو کیسے انجام دیتے ہیں، انتخاب کا فیصلہ کرنے کا، عملے کے انتخابات۔ عملے کے انتخاب وہ عمل جس کے ذریعے تنظیمیں اس بارے میں فیصلہ کرتی ہیں کہ کون کرے گا یا تنظیم میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انتخاب کا آغاز امیدواروں سے ہوتا ہے جن کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ بھرتی کے ذریعے یہ ان کی تعداد کو کم کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ دستیاب کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے بہترین اہل افراد کو نوکریاں یہ منتخب افراد کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ تنظیم کے ساتھ ملازمتیں اے ہاں بی نہیں۔ کیا آپ کو نوکری حاصل کرنے کے لیے کمپیوٹرائز کاغذ اور پنسل کا امتحان دینا پڑا ہے؟ کیا آپ کو ایک کام حاصل کرنے کے لیے انٹرویو دینا پڑا تھا؟ شکل 6.1 انتخاب کے عمل کے مراحل: اسکریننگ، اپلیکیشنز اور ریزیومے، کام کے نمونوں کی جانچ اور جائزہ لینا، انٹرویو لینے والے امیدوار، حوالہ جات اور پس منظر کی جانچ کرنا، انتخاب کرنا۔ عملے کے انتخاب کے لیے ایک اسٹریٹجک نقطہ نظر: تنظیموں کو انتخاب بنانا چاہیے۔ اس کی ملازمت کی تفصیل کی حمایت میں عمل انتخاب کے عمل کو اس طرح ترتیب دیا جانا چاہیے کہ یہ تنظیم کو ایسے لوگوں کو شناخت کر دے جن کے پاس ضروری KSOs ہیں۔ انتخاب کے لیے اس طرح کا اسٹریٹجک نقطہ نظر سلیکشن ٹولز کی تاثیر کی پیمائش کرنے کے طریقوں کی ضرورت ہے۔ انتخاب کے اوزار اور طریقے کی تاثیر کی پیمائش کے لیے معیار: طریقہ قابل اعتماد معلومات فراہم کرتا ہے، طریقہ درست معلومات فراہم کرتا ہے، امیدواروں پر لاگو کرنے کے لیے معلومات کو عام کیا جا سکتا ہے، طریقہ اعلیٰ افادیت پیش کرتا ہے، انتخاب کا معیار قانونی ہے، اعتبار اور جس حد تک پیمائش بے ترتیب غلطی سے پاک ہے۔ ایک قابل اعتماد پیمائش مسلسل نتائج پیدا کرتی ہے۔ تنظیمیں موازنہ کرنے کے لیے شماریاتی ٹیسٹ استعمال کرتی ہیں۔ وقت کے ساتھ نتائج: ایک اعلیٰ اعتماد کا زیادہ سے زیادہ کی نشاندہی کرتا ہے۔ درستگی جس حد تک کسی پیمائش پر کارکردگی جسے ٹیسٹ سکور کا تعلق اس سے ہے جس کا اندازہ لگانے کے لیے پیمائش کا ڈیزائن کیا گیا ہے، جیسے ملازمت کی کارکردگی، ملازمین کے انتخاب کے طریقہ کار سے متعلق وفاقی حکومت کی یکساں رہنما خطوط درستگی کی پیمائش کے 3 طریقوں کو مقبول کرتی ہے: معیار سے متعلق مواد تعمیر، معیار سے متعلق درستگی ٹیسٹ کے اسکور اور ملازمت کی کارکردگی کے اسکور کے درمیان کافی ارتباط ظاہر کرنے پر مبنی درستگی کا ایک پیمانہ پہنچنے کے لیے 2 قسم کی تحقیق ممکن ہے: معیار سے متعلق درستگی پر پیشن گوئی کی توثیق، سمورتی توثیق۔ معیار سے متعلق درستگی جاری ہے: سمورتی توثیق وہ تحقیق جو تمام درخواست دہندگان کے ٹیسٹ اسکورز کا استعمال کرتی ہے، ان درخواست دہندگان کے اسکور اور مستقبل کی کارکردگی کے درمیان تعلق تلاش کرتی ہے جنہیں ملازمت پر رکھا گیا تھا۔ پیشن گوئی کی توثیق تحقیق جس میں ان لوگوں کے لیے ٹیسٹ کا انتظام کرنا شامل ہے جو فی الحال نوکری پر فائز ہیں اور پھر ان کے اسکورز کا ملازمت کی کارکردگی کے موجودہ اقدامات سے موازنہ کرنا۔ شکل 6.2 طالب علم کی اہلیت کے معیار سے متعلق پیمائش: مواد اور تعمیر کی درستگی۔ مواد کی درستگی جان کی اشیاء یا مسائل اور کام پر پیش آنے والے حالات یا مسائل کی قسم کے درمیان مطابقت۔ موزونیت تعمیر ٹیسٹ میں اعلیٰ اسکور اور تعمیر کی اعلیٰ سطح یعنی ذہانت اور یا قائدانہ صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس تعمیر میں مہارت اور کام کی کامیابی کی کارکردگی کے درمیان مطابقت۔ اپنے علم کی جانچ کریں: درج ذیل ٹیسٹوں کی توثیق کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے اور کیوں؟ مواد یا معیار سے متعلق کی صداقت، انٹرویو ہنر پر مبنی ٹیسٹ، مثال کے طور پر خرابیوں کے سراغ لگانے کا سامان، آپریٹنگ آلات، انٹیگریٹی ٹیسٹ، پرسنالٹی ٹیسٹ، نوکری کے علم کا ٹیسٹ، ریاضی یا پڑھنے کا ٹیسٹ۔ عام کرنے کی صلاحیت: ایک عام انتخاب کا طریقہ نہ صرف ان حالات پر لاگو ہوتا ہے جن میں یہ طریقہ اصل میں تیار کیا گیا تھا، ملازمت، تنظیم، لوگ، مدت وغیرہ، یہ دوسری تنظیموں ملازمتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے، درخواست دہندگان وغیرہ۔ اس طرح کیا انتخاب کا طریقہ جو ایک سیاق و سباق میں درست ہے دوسرے سیاق و سباق میں درست ہے۔ NFL ٹیمیں کھلاڑیوں کو منتخب کرنے کے لیے علمی ٹیسٹوں کا استعمال کر رہی ہیں، یہ فرض کرتے ہوئے کہ فٹ بال ٹیموں کی ملازمت کی ضرورت کی ذہانت کو عام کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر ان ٹیموں پر جو پیچیدہ جارحانہ اور دفاعی اسکیموں کا استعمال کرتے ہوئے مقابلہ کرتی ہے۔ عملی قدر اور افادیت درست، قابل بھروسہ اور عام ہونے کے قابل ہونا قدر میں اضافہ کرتا ہے۔ انتخاب کے طریقہ کار پر
ایک اور غور استعمال کرنے کی قیمت انتخاب کا طریقہ انتخاب کے طریقوں کی قیمت کا کافی کم ہونا چاہیے۔ نئے ملازمین کی خدمات حاصل کرنے کا فوائد سے زیادہ وہ طریقے جو اقتصادی قدر کو زیادہ فراہم کرتے ہیں ان کے استعمال کی قیمت کے مقابلے میں کیا جاتا ہے۔ افادیت انتخاب کے لیے قانونی معیارات تمام انتخابی طریقوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ موجودہ قوانین اور قانونی نظریں ترین اعمال نے ایک کی بنیاد بنائی ہے۔ ملازمت کی درخواست امکان کے ذریعے دائر کردہ زیادہ تر مقدمات سول رائٹس ایکٹ 1964 اور 1991، امپلائمنٹ ایکٹ 1967 میں عمر کا امتیاز، امریکی معذوری کا ایکٹ 1991، جدول 6.1 درخواستوں اور انٹرویو کے لیے جائز اور ناجائز سوالات، قابل اجازت سوالات، ناقابل قبول سوالات۔ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی دوسرے نام سے کام کیا؟ تمام امیدواروں سے پوچھیں اگر آپ کو ملازمت پر رکھا گیا ہے تو کیا آپ قانونی عمر کی شرط کو پورا کرنے کے لیے عمر کا ثبوت دکھا سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو بھرتی کے عمل کے لیے کسی معقول رہائش کی ضرورت ہوگی؟ کیا آپ مناسب رہائش کے ساتھ اس کے بغیر یہ کام انجام دے سکتے ہیں؟ وہ کون سی زبان بولتے ہیں؟ یہ بیان کہ ملازمت درخواست دہندگان کی شناخت اور امیگریشن قوانین کے تحت ملازمت کی اہلیت کی تصدیق سے مشروط ہے۔ آپ نے کن اسکولوں میں تعلیم حاصل کی؟ آپ کا بڑا کیا تھا؟ کیا آپ کے کام کے شیڈول کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں؟ تمام امیدواروں سے پوچھیں آپ کا پہلا نام کیا تھا؟ آپ کی نام کی قومیت کیا ہے؟ آپ کتنے سال کے ہو؟ آپ اپنے سے چھوٹے کے لیے کام کرنے کے بارے میں کیسا محسوس کریں گے؟ تمہارا قد کتنا ہے؟ آپ کا وزن کیا؟ آپ کو کوئی معذوری ہے؟ کیا آپ شدید بیمار ہو گئے ہیں؟ براہ کرم اپنی ایک تصویر فراہم کریں۔ آپ کا نسب کیا ہے؟ کیا آپ ریاست متحدہ کے شہری ہیں؟ آپ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آپ نے اس زبان کو بولنا کیسے سیکھا؟ کیا آپ کو کبھی کسی جرم کی سزا سنائی گئی ہے؟ آپ نے ان تنظیموں یا گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کو آپ اس کام کو انجام دینے کے لیے متعلقہ سمجھتے ہیں؟ کیا وہ اسکول مذہبی گروہ سے وابستہ ہے؟ آپ نے ہائی اسکول میں کب داخلہ لیا؟ درخواست گزار کی عمر جاننے کے لیے آپ کا مذہب کیا ہے؟ آپ کون سی مذہبی تعطیلات مناتے ہیں؟ آپ کی ازدواجی حیثیت کیا ہے؟ کیا آپ کو مسز محترمہ یا مس کہہ کر مخاطب کیا جانا پسند ہے؟ کیا آپ کے بچے ہیں؟ کیا آپ کو کبھی گرفتار کیا گیا ہے؟ آپ کا تعلق ان تنظیموں یا گروہوں سے ہے؟ یہ مثالیں فراہم کرتا ہے اور اس کا مقصد جائز اور ناجائز سوالات کی مکمل فہرست نہیں ہے۔ مثالیں وفاقی ضروریات پر مبنی ہیں۔ ریاستی قوانین مختلف ہوتے ہیں اور ان مثالوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ماخذ لیونارڈو ڈی اینڈریو اور رچرڈ ہوبش پر مبنی مثالیں۔ ایڈز غیر منافع بخش تنظیموں کے لیے امپلائمنٹ لا گائیڈ آخری ترمیم 10 مارچ 2008 مساوی روزگار کے مواقع مشن ممنوعہ روزگار کی پالیسی عمل 19 مارچ 2000 تک رسائی مسیسپی یونیورسٹی برائے خواتین تعلیمی امور کے نائب صدر قانونی طور پر قابل اجازت انٹرویو کے سوالات کے لیے گائیڈ اپنے علم کی جانچ کریں مندرجہ ذیل سوالات میں سے کون سا سوال جائز ہے؟ کیا بچوں کی دیکھ بھال کے مطالبات آپ کے کام پر جانے کی صلاحیت کو متاثر کریں گے؟ کیا آپ کے پاس گاڑی ہے تاکہ آپ وقت پر پہنچ سکیں؟ اس کام کے لیے آپ کو صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک یہاں ہونا ضروری ہے۔ کیا آپ اس نوکری کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں؟ قانونی معیارات امیدواروں کے رازداری کے حقوق انتخاب کے دوران جمع کی گئی معلومات عمل میں وہ معلومات شامل ہو سکتی ہیں ملازمین کو رازدارانہ سمجھتے ہیں۔ یہ ایک خاص تشویش ہے جب نوکری درخواست دہندگان آن لائن معلومات فراہم کرتے ہیں۔ آجروں کو صرف محفوظ طریقے سے ڈیٹا کھولنا چاہیے۔ ویب سائٹ قانونی معیارات امیدواروں کے رازداری کے حقوق جاری ہیں۔ منصفانہ کریڈٹ رپورٹنگ ایکٹ کی ضرورت ہے۔ آجروں کو امیدواروں کی کریڈٹ ہسٹری یا حوالہ جات کی جانچ کرنے کے لیے کسی تیسرے فریق کو استعمال سے پہلے امیدوار کی رضامندی حاصل کرنا ہے۔ اگر آجر رپورٹ کی بنیاد پر ملازمت نہ دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو آجر کو کارروائی کرنے سے پہلے درخواست دہندگان کو رپورٹ کی ایک کاپی اور درخواست دہندگان کے حقوق کا خلاصہ دینا چاہیے۔ قانونی معیارات امیگریشن ریفارم اور کنٹرول ایکٹ امیگریشن ریفارم اینڈ کنٹرول ایکٹ وفاقی قانون جس میں آجروں سے ریاست متحدہ میں کام کرنے کے درخواست دہندگان کے قانونی حقوق کے ریکارڈ کی تصدیق اور اسے برقرار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ درخواست دہندگان سے فارم I-9 پر کرنے اور اپنی شناخت اور کام کرنے کی اہلیت کو ظاہر کرنے والے دستاویز پیش کرنے کے ذریعے ایسا کرتے ہیں۔ قانون آجر کو اس شخص کے ساتھ قومی اصل یا شہریت کی حیثیت کی بنیاد پر امتیازی سلوک کرنے سے منع کرتا ہے۔ پس منظر کی معلومات جمع کرنا درخواست فارمز حوالہ چیک کرنا پس منظر چیک کرنا درخواست فارم بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرنے کا لاگت کا طریقہ بہت سے درخواست دہندگان یقینی بناتا ہے کہ تنظیم کے پاس کچھ ہے۔ معلومات کے معیاری زمرے رابطہ کی معلومات کام کا تجربہ تعلیمی پس منظر تکنیکی تجربہ پیشہ ورانہ یا تجارتی گروہ میں رکنیت پس منظر چیک
10 میں سے 8 بڑی کمپنیاں اور 2/3 چھوٹی تنظیمیں پس منظر کی جانچ کی رپورٹ کرتی ہیں۔ انٹرنیٹ سزاؤں کے لیے تیز اور آسان تلاش کی اجازت دیتا ہے۔ 60% مردوں کو کسی وقت گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس ریکارڈ کو صاف کرنے کی درخواستیں ہیں۔ عروج پر ہے، لہٰذا پس منظر کی جانچ اتنی مکمل نہیں ہو سکتی جتنا آجر ترجیح دیتے ہیں۔ ملازمن کے ٹیسٹ۔ اہلیت کے ٹیسٹ اندازہ لگائیں کہ کوئی شخص کتنی اچھی طرح سے مہارت اور قابلیت سیکھ سکتا ہے یا حاصل کر سکتا ہے۔ اچیومنٹ ٹیسٹ کسی شخص کے موجودہ علم اور ہنر کی پیمائش کریں۔ جدول 6.2 روزگار کے ٹیسٹ کے بارے میں معلومات کے ذرائع۔ دفاعی پیمائش کی سالانہ کتاب تجارتی طور پر دستیاب کا جائزہ لینے میں مدد کرنے کے لیے گائیڈ پرسنل سلیکشن پروسیجر سوسائٹی برائے صنعتی اور تنظیمی کی توثیق اور استعمال کے اصول۔ تعلیمی اور نفسیاتی ٹیسٹ کے معیارات۔ امریکی نفسیاتی ایسوسی ایشن ٹیسٹنگ پروگراموں کے معیارات کی تفصیل۔ ٹیسٹ نفسیات تعلیم اور کاروبار میں تشخیص کے لیے ایک جامع حوالہ۔ ہزاروں ٹیسٹوں کی تفصیل۔ ٹیسٹ کے جائزے جو فیلڈ میں پیشہ ور افراد نے لکھے ہیں۔ ملازمت کے ٹیسٹ اور کام کے نمونے۔ طبی معائنے، منشیات کے ٹیسٹ، جسمانی قابلیت کے ٹیسٹ، علمی قابلیت کے ٹیسٹ، ملازمت کے ٹیسٹ اور کام کے نمونے، ایمانداری کے ٹیسٹ، شخصیت کی فہرستیں، ملازمت کی کارکردگی کے ٹیسٹ، کام کے نمونے۔ جدول 6.3 پرسنالٹی انوینٹریز کے ذریعے ماپی گئی شخصیت کے 5 بڑے جوہر: ایڈجسٹمنٹ، رضامندی، دیانتداری، جستجو، ایکسٹراورژن۔ ملنسار، زور آور، باطنی، اظہار خیال، جذباتی طور پر مسائل میں غیر افسردہ، محفوظ، مواد، شائستہ، بھروسہ کرنے والا، معاف کرنے والے، قابل اعتماد، منظم، ثابت قدم، مکمل، کامیابی پر مبنی، متجسس، تخیلاتی، فنکارانہ طور پر حساس، وسیع ذہن اور چنچل۔ منشیات کے ٹیسٹ کے انتظام کے قواعد۔ تمام درخواست دہندگان کو منظم طریقے سے ٹیسٹ کا انتظام کریں۔ اس کام کے لیے ایسی ملازمتوں کے منشیات کی جانچ کا استعمال کریں جن میں حفاظتی خطرات شامل ہیں۔ درخواست گزار کو بھیجے گئے نتائج کی رپورٹ رکھیں۔ اپیل کرنے کے طریقے کے بارے میں معلومات کے ساتھ نتائج، اور اگر مناسب ہو تو دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے۔ میں ٹیسٹ کروا کر درخواست دہندگان کی رضامندی کا احترام کریں۔ ایک ایسا ماحول جو مداخلت اور برقرار نہ ہو۔ نتائج خفیہ۔ غیر ہدایتی انٹرویو ڈھانچہ، انٹرویو صورتحال، انٹرویو طرز عمل، انٹرویو تکنیک۔ انٹرویو امیدواروں کا انٹرویو کرتے وقت سفر کرنے کی خواہش کے بارے میں پوچھنا درست ہے اگر یہ ملازمت کا حصہ ہے۔ انٹرویو لینے والے پوچھ سکتے ہیں پچھلے کاروباری سفر کے تجربات کے بارے میں سوالات، اور یا انٹرویو لینے والے نے ایسے حالات کو کیسے سنبھالا جن میں لچک اور خود حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مؤثر طریقے سے انٹرویو کرنا۔ تیار رہیں، درخواست دہندہ کو آرام سے رکھیں، ماضی کے رویوں کے بارے میں پوچھیں، سنیں۔ امیدوار کو زیادہ تر کام کرنے سے نوٹس لیں۔ انٹرویو کے دوران اس کے فوراً بعد نوٹس لکھیں۔ بات کرنا۔ تنظیمیں ملازمت کا انتخاب کیسے کرتی ہیں؟ ایک سے زیادہ رکاوٹ ماڈل۔ انتخابی عمل کے ہر مرحلے پر کچھ امیدواروں کو ختم کر کے انتخاب کے فیصلے پر پہنچنے کا عمل۔ معاوضہ ماڈل۔ انتخاب کے فیصلے پر پہنچنے کا عمل جس میں ایک قسم کی تشخیص پر بہت زیادہ سکور دوسرے پر کم سکور کے لیے بنا سکتا ہے۔ فیصلے سے آگاہ کرنا۔ جب ایک امیدوار کا انتخاب کیا جاتا ہے، تنظیم کو پیشکش سے آگاہ کرنا چاہیے۔ امیدوار پیشکش میں شامل ہونا چاہیے۔ ملازمت کی ذمہ داریاں، کام کا شیڈول، تنخواہ کی شرح، شروع ہونے کی تاریخ، دیگر متعلقہ تفصیلات۔ خلاصہ: انتخاب عام طور پر امیدواروں کی درخواستوں اور ریزیومے کے جائزے سے شروع ہوتا ہے۔ تنظیم بنیادی تقاضوں کو پورا کرنے والے امیدواروں کے ٹیسٹ کا انتخاب کرتی ہے اور اہل امیدوار ایک یا زیادہ انٹرویو سے گزرتے ہیں۔ تنظیمیں حوالہ جات کی جانچ کرتی ہیں اور پس منظر کی جانچ کرتی ہیں۔ ہر خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے امیدوار کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ پیشکش قبول کرنے والے امیدوار کو ان عہدے پر رکھا جائے جن کے لیے انہیں منتخب کیا گیا ہے۔ خلاصہ: تنظیموں کو کامیابی کو پیمائش کرنے کی ضرورت ہے۔ انتخابات کے طریق استعمال کرنے کے شدہ معیار میں شامل ہوں۔ موزونیت، افادیت، قانونی حیثیت عام کرنے کی قابل۔ خلاصہ: انتخاب کا ایک اہم اصول یکجا کرنا ہے۔ امیدواروں کے بارے میں معلومات کے متعدد ذرائع مکمل طور پر انٹرویو یا کسی ایک پر انحصار کرنے کے بجائے ٹیسٹنگ کی قسم ذرائع کا انتخاب احتیاط سے کیا جانا چاہیے جس سے متعلق ہو۔ ملازمت کی تفصیل میں جن خصوصیات کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے یہ فیصلے کے معیار کی درستگی کو بڑھاتا ہے۔ تنظیمیں ایسے فیصلے کرنے کا امکان رکھتی ہیں منصفانہ اور غیر جانبدار۔ ان میں بہترین امیدوار کا انتخاب کرنے کا زیادہ امکان ہے۔ انتخاب کا عمل اس طریقے سے انجام دیا جاتا ہے جو امتیازی سلوک سے گریز کریں اور
معذور افراد تک رسائی فراہم کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ انتخاب کے ذریعے ملازمت کی کارکردگی کے لیے درست ہونے چاہیے اور اسکور کو کسی گروپ کے ساتھ امتیازی سلوک یا ترجیح دینے کے لیے ایڈجسٹمنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تنظیم کو اس شخص کو تلاش کرنے کے مقصد پر توجہ کو تمرکز کرنی چاہیے اور جو ملازمت تنظیم کے ساتھ بہترین فٹ ہو۔ اس میں قابل بھروسہ افزائی کا اندازہ شامل ہے۔